اور میرا نہیں خیال کہ وہ لازمی اب ان سے ملاقات کریں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے بھی قبول کریں، ممکن ہے کہ وہ ملنے سے انکار کر دیں، اور ممکن ہے وہ پیسے اپنی پولیٹیکل لائف کی عظیم ترین غلطی انہوں نے کی ہے اس نازک موڑ پہ۔ جی اس نازک موڑ پہ بس دیکھیے نا، جب آدمی سیاست کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتا اور معاملہ فہم نہ، اور مشیر بھی اللہ کے فضل، مجھے اس وفاقی وزیر نے کہا جو ان کے قریب ہے بہت، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون مشیر ہیں، اور جب یہ لوگ مشیر ہوں گے تو ڈھنگ کا مشورہ کہاں دیں گے؟ دیکھیں نا، پولیٹیکل لاس تو ویسے ہی انہیں ہو رہا تھا، ہر روز بلا ناغہ ہو رہا تھا۔ میں نے صدر غلام اسحاق خان سے کہا تھا، میں تو غلام اسحاق خان کو جینون آدمی سمجھتا تھا، یعنی ان کے بعد فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہ پبلک سینٹیمنٹ کی ایک قوت ہوتی ہے، آپ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میں حتیم والا حصہ جو ہے خانہ کعبہ کا ایک حصہ جو ہے نا وہ بغیر چھت کے ہے، جی اسے آگے تک جی وہ ایک زمانے میں جب اسے اثر نو تعمیر کیا گیا، یہ چوکور نہیں تھا، یہ مستطیل تھا۔ جب اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تو ان کے پاس پیسے کم تھے، وہ غریب لوگ اتنے مفلس کہ اپنے بت توڑ کے کھا جاتے تھے، جو سفر کے لیے بت بناتے تھے نا آٹے کے، انہی کو توڑ کے کھا جاتے اپنے خداؤں کو کھا جاتے تھے۔ تو وہ کتنے پیسے، چھوٹا سا شہر، مکہ تو اب بھی چھوٹا سا شہر ہے، شیخوپور جتنا ہے، وہ تو باہر سے لوگ جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے ہائی رائز بلڈنگز ہیں۔ تو وہ کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پہ چھت ڈال دیتا، لیکن تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرے گی۔ پبلک سینٹیمنٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ جنگ احد میں بس لوگوں نے کہا باہر جا کے لڑیں گے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو بڑے جوش و جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ شہر میں رہنا چاہتے تھے دفاعی نقطہ نظر سے، اسٹریٹجی کے اعتبار سے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ سب لوگ اس قدر جوش و جذبے سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، محض پبلک سینٹیمنٹ نہیں، اور بھی حکمت آپ کے ذہن میں ہوگی موجود، یقینی، کیونکہ آپ کے تو جامع الصفات ایسی تو کوئی شخصیت کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے نا غلام اسحاق خان نے اس کا اعتراف کیا، میرے دل میں ان کا بہت اکرام ہے، اور میں ظاہر ہے کوئی بات ان سے منسوب نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا ہارون صاحب سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا، اور میں کوئی گلہ تو نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو پی ڈی ایم کی حالت تو پہلے ہی خراب تھی، اس پہ آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا ہو رہا ہے۔ اور شاید خاقان عباسی وہاں کیوں گئے ہیں، اور محمد علی درانی اور شہباز شریف کی ملاقات میں اب کوئی سیکرٹ رہا نہیں، کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب۔ تو وہ جو ہیں وہ تو پہلے ادموئی ہوئی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی اور سیبوٹاج کر دیا اس کو۔ اس سے پہلے کہ نواز شریف سودہ بازی کرتے، نواز شریف سودہ بازی ہی کرنا چاہتے تھے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف کو آئیڈیلسٹ ہیں، کوئی قائد اعظم ہیں؟ نہیں، میں خدا نخواستہ کوئی امام خمینی ہیں؟ نہیں، میں محسوس نہیں کرتی۔ تو وہ تو سودہ بازی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سمیل کر لیا اور پہلے ہی سودہ بازی کر لی، اور اس کی صفحے منتشر ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پاس مہلت موجود ہے، یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور جائیں اور ان کی دلجوئی کریں۔ تمام انسانوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ بھی تمام انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے، ہم پیغمبروں کی بات نہیں کر رہے، ایک ہی آدمی ہے جو چار اعتبار سے جینیس سمجھا جاتا ہے، جناب عمر ابن خطاب۔ انٹلیکچوئل جینیس، پولیٹیکل جینیس، ایڈمنسٹریٹو جینیس، ملٹری جینیس، یعنی وہ جناب خالد بن ولید کو بتاتے تھے بعض اوقات، ذہانت کا یہ عالم تھا، یہ ہر چیز میں وہ، یعنی ایسا جینیس کوئی نہیں گزرا جو علمی طور پر بھی جینیس ہو، فوجی طور پہ بھی ہو، انتظامی طور پہ بھی ہو، سیاسی طور پہ بھی ہو۔ تو ان کو ایک عورت نے ٹوک دیا، انہوں نے کہا میں مہر مقرر کر دوں گا۔ ٹھیک، اس نے کہا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا تھا، آپ کون ہیں؟ قرآن نے مقرر، آپ کون ہیں کہ مقرر کریں کسی بھی معیار؟ انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ عمر ابن خطاب جب وہ یروشلم گئے تو مورخ لکھتے ہیں کہ زمین ایسا لگتا تھا کہ کانپ رہی ہے، اس آدمی کے قدموں تلے زمین، جس کے یعنی ایسا لگتا تھا کہ زمین کانپ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ایک بڑھیا نے عمر کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، برباد ہونے سے بچا لیا، کیونکہ دلیل اس نے دی نا بڑی زبردست۔ اب اگر تو خان صاحب دلیل مانتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے، ارشاد کرتا ہے، فرماتا ہے کہ جو جیا وہ دلیل سے جیا، اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔
پی ڈی ایم تو ان کو کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، مگر ایک جملہ کہا غیر محتاط. اور دیکھیے اس مکتب فکر، وہ تو ان کے لیے مکتب فکر ان کے لیے بہت سافٹ کارنر رکھتا تھا بھائی. وہ پیپلز پارٹی سے نکلے اور جیسے ان کے ساتھ جوائن ہو گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے. مگر آج آپ نے اس کو کہتے ہیں زخموں پہ نمک پاشی کرنا، آپ نے نمک پاشی کی. پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جسنڈا آرڈر نے پیسے دیے تھے مسلمانوں کو، اس نے تو جا کے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا. نہیں، وہ گلے سے بھی ایسے لگایا جیسے سکی بہن بھائی لگاتا ہے. اپوزیشن بھی لاشوں پہ سیاست کر رہی ہے. اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اچھا یہ تو نہیں گئے تو وہ فوراً چلے گئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں جا رہے اور سیاسی فائدے کا موقع تو وہ چلے گئے اور کہا ہم لاشوں پہ سیاست نہیں کریں گے، اور پوری کھل کے سیاست کی. سیاست تو کھل کے ان کو بھڑکایا. ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے دل میں درد ہو انسانوں کا. عورت کے دل میں درد ہوتا ہے، مریم صاحبہ کے نہیں ہے دل میں درد. عورت کے دل میں کیا درد ہوتا ہے جی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے خود بھی موم ہو جاتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عورت کے دل کو کہا جاتا ہے عورتوں کے دل میں درد ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا. اچھا ویسے عموماً یہ تاثر ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے. نہیں، کوئی نرم دل تو نسبتاً نرم دل ہوتی ہیں. یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے، لیکن عورتیں جو ہیں ویسی ہیں جیسے مرد ہیں. وہ تو بہت معمولی سا فرق ہے. دیکھیے نا، وہ تو چونکہ گھر سنبھالنا ہوتا ہے اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ معاملات میں کچھ خصوصیات اسے اضافی عطا کی ہیں، جیسے مرد کی کچھ خصوصیات اضافی ہیں. اس میں بائی دی وے ایک بات ہو گئی، ایک علمی بات ہے، لوگ مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ آف دی ٹریک ہو جاتے ہو. تو وہ جو قوامون علی النساء ہے قرآن مجید میں، کہ مرد جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ کیپٹن کی یعنی حیثیت ہے ان کی جی. مگر جہاں عورت ارن کرتی ہو تو اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. جو بڑے فقیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ خاتون خود بزنس کرتی ہو، ٹھیک، یا جاب کرتی ہو اور بچے پالتی ہو، تو وہ پھر وہ کیپٹن نہیں رہ جاتا مرد. وہ اس لیے ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سارا دن کام کرے اور پیسے کما کے لا کے دے. ایک کیپٹن ہوتا ہے نا، دو کیپٹن تو نہیں ہو سکتے ایک کسی بھی. اچھا گزارے یہ ہے کہ درد کسی کو نہیں ہے. اگر درد ہوتا تو سول ادارے تعمیر کرتے نا. ایسی پولیس ہوتی ہے بلوچستان میں، تو آپ کو تو پولیس ہی نہیں ہے. بلوچستان پولیس ہے صرف 5% ایریا میں. اے ایریا اسے کہتے ہیں، کوئٹہ میں. بی ایریا میں 2002 میں پولیس کو لیویز کو پولیس میں تبدیل کرنے کے لیے 10 ارب روپے خرچ کیے گئے. ٹھیک. جیسے ہی 2002 کی اسمبلی آئی انہوں نے اس کو انڈو کر دیا. اڑن چھو ہو گیا. میں ہر وزیر اعلیٰ سے پوچھتا رہا جو اس کے بعد ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ سے بھی. ڈاکٹر عبد المالک نے مجھے کہا کہ ہم گریجولی کر دیں گے، نہیں کیا. انہوں نے بھی نہیں کیا. قبائل کے ذریعے لیویز کے لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں قبائلی سرداروں کو دی جاتی ہیں، ان کو ڈائریکٹ نہیں ملتی ہیں. نہیں. اچھا انہیں نکالنا نہیں تھا، انہیں ٹریننگ کرنی تھی. لیکن ایک قبائلی معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. اب رہ گئی سیاست کی بات. تو سیاست یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی شفٹ آ رہی تھی. اب معلوم نہیں وہ کیا تبدیلی ہوگی. دیکھیے شہباز شریف نے بھی میسج بھیجا نواز شریف کو، اور دوسرے لوگوں نے بھی میسج بھیجا. شاہد خاقان عباسی، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کیوں گئے ہیں وہاں. وہ کرونا کے مریض کی تیمارداری کے لیے کوئی جاتا ہے؟ بات تو یہی تھی کہ اہلیہ وہاں پہ بے بس ہیں، بہنوئی بے بس ہیں. بہن جی معذرت صاحب، بہن اور بہنوئی دونوں بے بس ہیں، کرونا میں مبتلا ہیں. نہیں تو کرونا کے مریض ہی کبھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ اور کرنی ہو تو ٹیلی فون پہ کرتے ہیں. وہ گیا امریکہ. میں نے آپ کو اسی وقت نہیں کہا تھا کہ وہ لندن جائیں گے؟ بتا دیا تھا مجھے رتی پر نہیں. کرونا کے لیے کوئی جاتا ہی نہیں، تو سادہ سی بات ہے، اس میں بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ اور ادھر دورانی صاحب نکلے ہوئے تھے میدان میں، اور شہباز شریف کے پاس گئے. انہوں نے کہا ہاں میں ڈائلاگ کا حامی ہوں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب سے بھی تو ملاقات ہو گئی نا دورانی صاحب کی. تو بھائی مولانا سے بھی یہی بات کی، چودھری نثار سے بھی یہی بات کی. تو دورانی صاحب خود نکلے ہوئے تھے کوئی آپ کے خیال میں؟ نکالا گیا تھا، کسی نے انہیں بھیجا تھا. شاید خاقان عباسی انہیں یہ کہنے کے لیے گئے ہیں کہ آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں. اور شہباز شریف نے بھی یہی میسج دیا ہے انہیں. ریڈ لائن تو کراس نہیں ہو گئی یار. نہیں کراس ہو چکی ہے، تو واپسی بھی ہو سکتی. کئی دن سے ان کا رویہ بدلا ہوا ہے نا. ویسے وہ اڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے، تو پھر ہو گیا ہے ضدی آدمی ہے نواز شریف. لیڈر میں ضد نہ ہو تو وہ لیڈر تو نہیں ہوتا.
وہ تو پھر کوئی محمد علی جناح ہی ہوتا ہے نا ایکسیپشنل، کہ جس میں اتنی لچش بھی ہو، اتنی ڈٹرمنیشن بھی، لیڈر تو نہ کہیں، انہیں سیاستدان کہہ لیں ان لوگوں کو، وہی لیڈر ایک بچے ہارون صاحب۔ نہ لیڈر تو کوئی قائد اعظم کے بعد آیا ہی نہیں، بے شک۔